جیسے ہی سگنل پر گاڑیاں رکیں میں فوراً سے سڑک کے بیچ میں آ گئی۔ ایک ایک گاڑی کا شیشہ بجاتی اور چہرے پر بےچارگی کے آثار سجا کر اپنا ہاتھ پھیلا دیتی اور کہتی کہ 2 دن سے میں بھوکی ہوں، کچھ نہیں کھایا، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ کچھ لوگ مجھ پر ترس کھا کر اور میری حالت زار دیکھ کر میرے ہاتھ میں چند سکے رکھ دیتے تھے اور کچھ مجھے جھڑک دیتے اور کچھ مجھے بالکل ہی نظر انداز کر دیتے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ میں جگہ جگہ بھیک مانگا کرتی تھی، حالانکہ میں بالکل صحت مند تھی، ہاتھ پاؤں بھی سلامت تھے، چاہتی تو کوئی کام کاج کر کے اپنا گزارا کر سکتی تھی، لیکن بھیک مانگنے کی ایسی لت لگ گئی تھی کہ محنت کرنے کو جی ہی نہیں کرتا تھا۔ چاہے سخت گرمی ہوتی یا سخت سردی، میں ہر موسم کا مقابلہ کر کے بھیک مانگا کرتی تھی۔ مجھے اپنی عزت نفس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لوگ مجھے بے عزت بھی کرتے تھے، برا بھلا بھی کہتے تھے اور مجھ پر ترس بھی کھاتے تھے، مگر مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو ہی میری ہتھیلی میں چند سکے رکھے جاتے تو ان سکوں کی چمک میری آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ میں دن میں اچھا خاصا کما لیتی تھی، رہنے کے لیے کوئی خاص ٹھکانہ نہیں تھا، کبھی کہاں پڑی رہتی تو کبھی کہاں۔ لوگ آتے جاتے مجھے ٹھوکر بھی مار کر گزر جاتے تھے اور اکثر مرد مجھے پریشان کرتے تھے، لیکن میری مجبوری تھی، رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں یوں ہی فٹ پاتھ پر ننگے سر لیٹی ہوئی تھی کہ تبھی میرے پاس سے ایک بوڑھی عورت گزری اور حیرت سے رک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ لوگ اکثر ایسے ہی مجھے گھور گھور کر دیکھا کرتے تھے اور مجھے اس کی عادت تھی، مگر وہ مسلسل وہیں کھڑی ہوئی تھی اور مجھے ویسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر اب میں تنگ آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، بوڑھی عورت نے مجھے یوں ہی فٹ پاتھ پر لیٹے دیکھا تو وہ کہنے لگی، بیٹی تم کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہو جو یوں فٹ پاتھ پر لیٹی ہوئی ہو، تم ایک جوان جہان لڑکی ہو، کوئی تمہاری عزت بھی خراب کر سکتا ہے، اس لیے اٹھ کر میرے پاس آ جاؤ۔ میں وہاں پاس ہی ایک جھونپڑی میں رہتی ہوں، تم میرے ساتھ وہیں رہ لو۔ ویسے بھی میرے خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی ہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت کی ہمدردی مجھے بہت اچھی لگی اور میں فوراً سے اس کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں آ گئی۔ جھونپڑی میرے لیے محل جیسی ہی تھی۔ میں جو سڑکوں پر سوتی تھی، جھونپڑی ملنے پر بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت آس پاس کے گھروں میں کام کاج کرتی اور اپنا گزر بسر کر رہی تھی۔ اس کا اتنا خرچہ بھی نہیں تھا۔ کئی بار مجھ سے بھی کہتی کہ میرے ساتھ چل کر کام کاج کرو، یوں پورا دن بھیک مانگنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں کبھی کیا بہانہ بنا دیتی اور کبھی کیا۔ ایک دن وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ کام کے لیے ایک بنگلے میں لے گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہے۔ اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں دراصل لالچی فطرت کی لڑکی تھی، اس لیے جہاں پر اچھی چیز دیکھتی میرے اندر کا لالچ مجھے اکسانے لگتا کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اور پھر اس چیز کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتی۔ محنت سے میرا جی اکتاتا تھا، اس لیے کبھی محنت کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا، مانگ کر کھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ میں گلیوں میں گھوم پھر کر بھی مانگا کرتی تھی اور لوگ مجھے کبھی کھانا دے دیتے تو کبھی روٹی دے دیتے، کبھی اپنے استعمال شدہ کپڑے بھی دے دیتے۔ ایسے ہی میرا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ مجھے اس زندگی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مجھے مزید پیسہ چاہیے تھا۔ میں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا چاہتی تھی، بڑے گھروں میں رہنا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس دنیا میں میرا کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں، میرے ماں باپ کون ہیں، بہن بھائی کون ہیں، ان سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے گلیوں میں ہی کھیلتے کودتے اپنا بچپن گزارا تھا۔ کوئی میرے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کبھی اپنے ماں باپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ عورت جب مجھے اس گھر میں لے کر گئی تو اس گھر کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اتنا خوبصورت گھر میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں جن گلیوں میں جا کر بھیک مانگتی تھی وہ نچلے درجے کے گھر ہوتے تھے، زیادہ امیر لوگ نہیں ہوتے تھے، لیکن اتنے امیر لوگ میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بوڑھی اماں نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی الٹا کام مت کرنا اور نہ ہی کسی چیز کو ہاتھ لگانا۔ میں مالکن سے بات کروں گی کہ تمہیں بھی کام کاج کے لیے رکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی کام ہو، وہ بہت اچھی عورت ہیں اور بہت مدد کرتی ہیں، بس تم اچھے سے پیش آنا۔ میری آنکھوں میں لالچ کی چمک شاید اس نے دیکھ لی تھی، اس لیے مجھے مسلسل ہدایت کر رہی تھی۔ میں نے بھی جھٹ ہاں میں سر ہلا دیا اور اسے یقین دلایا کہ میں بہت اچھے سے پیش آؤں گی اور کچھ بھی ایسا نہیں کروں گی
جس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو یوں لگا جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگوں کے گھر اندر سے ایسے ہوتے ہوں گے۔ یہاں جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں ان کے تو میں ناموں سے بھی واقف نہیں تھی۔ وہاں کی ملازمہ نے بھی مجھ سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد گھر کی مالکن آ گئی، مجھے اوپر سے نیچے تک گھورنے لگی، پھر بوڑھی اماں سے کہا یہ کون ہے، اسے ساتھ کیوں لائی ہو؟ بوڑھی اماں نے کہا کہ یہ میرے دور کے رشتہ دار کی بیٹی ہے، یتیم ہے، بیچاری کی ماں باپ کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا، ادھر ادھر دھکے کھا رہی تھی، اس لیے میں اسے اپنے پاس لے آئی۔ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ میں اکیلے کام کروں، اگر آپ کی اجازت ہو تو اسے بھی کام پر رکھ لیں، یہ میرا ہاتھ بٹا دیا کرے گی۔ بوڑھی اماں نے میرے لیے ان سے جھوٹ بولا تھا تاکہ مجھے کوئی کام کاج مل جائے، حالانکہ میں تو ان کو جانتی تک نہیں تھی۔ بہرحال اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، آپ اسے کام کاج سمجھا دیں اور اس پر نظر رکھنا، اور اس گھر کے اصولوں کے بارے میں بھی اچھے سے بتا دیں، کسی بھی چیز کو خراب نہ کرے کیونکہ یہاں پر ہر چیز بہت ہی مہنگی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اس عورت پر سخت غصہ آیا، وہ مجھے بہت ہی مغرور لگ رہی تھی، لیکن بوڑھی اماں کو وہ بہت پسند تھی۔ بوڑھی اماں نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے ہم کچن میں موجود برتن وغیرہ دھوئیں گے، اس کے بعد پورے گھر کی صفائی کرنی ہوگی۔ تم نے مالکن کی بات سنی ہے نا، کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگانا، یہ باہر ملک سے آئی ہوئی چیزیں ہیں اور بہت قیمتی ہیں، اگر نقصان ہو گیا تو ہم ساری زندگی بھی کام کر کے بھر نہیں پائیں گے۔ وہ بار بار پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں میں کچھ غلط نہ کر دوں، لیکن وہ میرے ساتھ نیکی بھی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں یا مجھ سے کتنی ہمدردی رکھتی ہیں، مجھے تو اپنے آپ سے اور ان چیزوں سے مطلب تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ چیزیں اتنی مہنگی ہیں تو انہیں بیچ کر کتنی رقم مل جائے گی، اگر میں ایک چیز کو چپکے سے چرا لوں اور مارکیٹ میں جا کر بیچ دوں تو اچھے خاصے پیسے مجھے مل ہی جائیں گے۔ میرے دماغ میں یہی شیطانی منصوبہ بن رہا تھا۔ پورا دن میں کام کاج میں مصروف رہی، محنت کرنے کی عادت بالکل نہیں تھی، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں تھک جاتی تھی، لیکن بوڑھی اماں مجھ پر سختی سے نظر رکھے ہوئے تھی، انہوں نے مجھے کسی بھی کمرے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ رات کو جب ہم گھر واپس آئے تو وہ دوبارہ سے اپنی مالکن کی تعریفوں میں مگن ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھا وہ کتنی اچھی ہیں، تمہیں فوراً سے کام پر بھی رکھ لیا، اب تم بہت ہی اچھے سے کام کرنا، مہینے کے آخر میں تمہیں اچھی تنخواہ دیں گی اور ساتھ میں اچھے کپڑے بھی دے دیں گی۔ ان کی بیٹیوں کے کپڑے بہت مہنگے ہوتے ہیں، تمہیں اچھے کپڑے پسند ہیں نا؟ وہ ہر مہینے اپنے بچیوں کے کپڑے کسی نہ کسی ملازمہ کو دیتی ہیں، ان کی بیٹیاں تمہاری ہی ہم عمر ہیں، دیکھنا وہ تمہیں بھی ضرور دیں گی۔ میں بوڑھی اماں کی باتیں سن سن کر اب پک چکی تھی، دل کیا کہ اس بڑھیا کا منہ بند کر دوں، لیکن مجبوری تھی، اس نے مجھے یہاں پناہ دی ہوئی تھی، اس لیے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اور پھر یوں ہی ہونے لگا، ہم تقریباً روزانہ کام کے لیے جاتے تھے، لیکن میری فطرت میں کام کرنا تھا ہی نہیں، اس لیے چند ہی دن میں اکتا گئی، اور ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک قیمتی گلدان چرا لیتی ہوں، یا پھر لاؤنج میں رکھا ہرن کا چھوٹا سا شو پیس اٹھا لیتی ہوں، نہ جانے کتنے ہزاروں میں یہ بک جائے گا۔ یہی سوچ کر جب میں نے کام کاج کر لیا اور صفائی سے فارغ ہو گئی تو چلتے چلتے بہت ہی صفائی سے میں نے ہرن کے اس چھوٹے سے شو پیس کو اٹھایا اور اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ مجھے ایسا کرتے کسی نے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی بوڑھی اماں کو اس بات کا علم ہو پایا تھا، لیکن ایک بات سے میں بالکل بھی واقف نہیں تھی اور اسی لیے میں پکڑی گئی۔ گھر میں بے شک مجھے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس دن ہم سب کی تلاشی لی گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تلاشی کیوں لی جا رہی ہے، آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اتنے دن ہو گئے تھے مجھے یہاں کام کرتے ہوئے۔ جب یہی بات میں نے بوڑھی اماں سے کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس گھر کا اصول ہے، جب بھی مالکن کے شوہر واپس آتے ہیں تو ملازموں کی اچھی خاصی تلاشی لی جاتی ہے، تمام ملازم کام کر کے گھر جانے لگتے ہیں تو ہر ملازم کی تلاشی لی جاتی ہے۔ مالکن کو یہ کام پسند نہیں ہے، لیکن ان کے شوہر کا یہ اصول ہے، اس لیے جب ان کے شوہر نہیں ہوتے تب ملازموں کی تلاشی نہیں لی جاتی، لیکن جب ان کے شوہر آ جاتے ہیں تو ملازموں کی تلاشی لی جاتی ہے کہ کہیں کوئی چیز چرا کر تو نہیں لے کر جا رہا۔ ہم لائن میں لگے ہوئے تھے، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں انہیں میرے دوپٹے میں چھپا ہوا ہرن نظر نہ آ جائے۔ میں اس ہرن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئی تھی، اسے بیچ کر میں اچھے سے پیسے کمانا چاہتی تھی۔ اور پھر جب میری باری آئی اور میری تلاشی لی گئی تو فوراً سے ہی دوپٹے میں موجود ہرن پکڑا گیا۔
میرے پاس سے جیسے ہی ہرن برآمد ہوا، بوڑھی اماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بہت ہی دکھی ہو کر مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگیں، بیٹی میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگانا، تم نے چوری کیوں کی؟ اگر تمہیں پیسے کی ضرورت تھی تو تم مجھ سے کہہ سکتی تھی، میں تمہیں اپنی ہی اولاد سمجھ کر یہاں لے کر آئی تھی، تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی اور تم نے مجھے یہاں سب کے بیچ بدنام کروا دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر ان پر بالکل بھی ترس نہیں آیا۔ مالکن کو جب یہ پتا چلا کہ میں نے چوری کی ہے تو وہ سخت برہم ہوئیں اور انہوں نے مجھے سخت باتیں سنا کر وہاں سے نکال دیا۔ وہ جانتی تھی بوڑھی اماں کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے انہیں کچھ نہیں کہا گیا۔ میں بوڑھی اماں کے ساتھ واپس جھونپڑی میں آ گئی۔ وہ پورے راستے خاموش رہیں، مجھ سے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ مجھے ان کی خاموشی بہت ہی عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جھونپڑی میں پہنچ کر ان کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن اب ان کی خاموشی سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب ہم جھونپڑی میں پہنچے تو انہوں نے تب بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ اپنے بستر پر جا کر سو گئیں۔ لیکن میں پوری رات سو نہیں سکی، میری پوری رات آنکھوں میں ہی گزری تھی۔ میں بار بار سوچ رہی تھی کہ شاید وہ اٹھ کر مجھے کچھ کہیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگلی صبح فجر سے تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا تھوڑا بہت سامان جو میں اپنے ساتھ لائی تھی وہ جھونپڑی سے باہر پڑا ہوا تھا، اور وہ بوڑھی عورت میرے سر پر کھڑی چلا چلا کر مجھے اٹھا رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ میں کتنے عرصے سے ان کے گھر میں کام کر رہی تھی اور میری ایک عزت بنی ہوئی تھی، وہ مجھ پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے، لیکن تمہاری وجہ سے میری ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، تمہاری وجہ سے میں ان سب کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی ہوں۔ میں نے غلط کیا جو تم جیسی انجان لڑکی پر بھروسہ کر لیا اور ہمدردی کر کے تمہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنی زیادہ لالچی ہو اور اتنی خود غرض ہو تو میں تمہیں ہرگز بھی اپنے پاس نہ لاتی، تم وہیں فٹ پاتھ پر سونے کے قابل ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے نکال دیا۔ میں ہکا بکا کھڑی تھی۔ میں نے اس کی خوب منتیں کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، مت نکالو، لیکن اس نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی اور کہا کہ دوبارہ میرے پاس مت آنا، میری جھونپڑی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی اور میں باہر ہی اپنے سامان کے ساتھ بیٹھی رہ گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے یوں نکال دے گی۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں اس سے معافی مانگوں گی تو وہ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف کر دے گی اور ایک موقع اور دے دے گی، اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے گی۔ لیکن یہ سب میری خام خیالی ثابت ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے تو فوراً سے ہی مجھے نکال باہر کیا تھا۔ بوڑھی عورت نے جب مجھے اس جھونپڑی سے نکالا تو میں دوبارہ سے فٹ پاتھ پر آ گئی تھی، لیکن اب مجھ سے فٹ پاتھ پر سویا نہیں جاتا تھا۔ جھونپڑی میں لگے بستر کی عادت جو ہو گئی تھی، میں بہت ہی بے چین رہنے لگ گئی تھی۔ دوبارہ اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کسی طور اپنے پاس رکھنے کو راضی نہیں ہوگی، نہ ہی مجھ پر دوبارہ کبھی اعتماد کرے گی۔ مجھے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں نے ذرا سے لالچ میں آ کر اپنا آرام و سکون تباہ و برباد کر دیا۔ کتنے مزے سے وہاں پر رہ رہی تھی، لیکن خیر وہاں مجھے کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک بار پھر سے میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ پورا دن کھڑے ہو کر بھیک مانگتی، اس کے بعد واپس فٹ پاتھ پر چلی جاتی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، پھر میں نے ایک خالی پلاٹ دیکھا۔ وہ سالوں سے خالی پڑا تھا اور کوئی بھی وہاں کا رخ نہیں کرتا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں یہاں پر چھوٹی سی جھونپڑی لگا لوں جیسے اس بوڑھی عورت نے لگائی ہوئی تھی، اور اس جھونپڑی میں رہنا شروع کر دوں۔ یہی سوچ کر میں نے وہاں جھونپڑی لگا لی اور اس میں رہنا شروع کر دیا، لیکن مجھے اب مزید کی چاہ ہو رہی تھی۔ بار بار میری نگاہوں میں وہ بڑا سا بنگلہ گھومتا تھا۔ کئی بار میں باہر سے جا کر اسے دیکھ بھی آئی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا تاکہ کسی کی بھی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے۔ اس دن تو کسی نہ کسی طرح اس بوڑھی عورت کی وجہ سے میں بچ گئی تھی، لیکن اب اگر میں دوبارہ انہیں اپنے گھر کے باہر نظر آتی تو وہ ضرور مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیتے، اور میں ایسی مصیبت ہرگز مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ مگر اب میں روزانہ دولت کمانے کا کوئی نیا طریقہ سوچتی تھی۔ کبھی سوچتی کہ کہیں چوری کر لیتی ہوں، لیکن اس میں بھی حد سے زیادہ خطرہ تھا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتی اور پھر اس منصوبے کو خود ہی رد کر دیتی۔ ایک دن میں بھیک مانگ کر رات کو اپنی اس جھونپڑی میں واپس آ رہی تھی، تبھی اچانک سے ایک پرانی عمارت پر میری نگاہ پڑی۔ میں نے دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا گائنی ہسپتال۔ میں نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی، لیکن تبھی میری نگاہ ایک اشتہار پر پڑی۔ مجھے اتنا تو پڑھنا لکھنا آتا ہی تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو مایوس ہیں ان کے لیے یہ ہسپتال بہت ہی بہتر ہے۔
1 ہفتے کے اندر اندر خوشخبری مل جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو 10 لاکھ روپے بطور انعام دیے جائیں گے۔ یہ پڑھ کر میرے اندر کا لالچ جاگ گیا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ 10 لاکھ! میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 10 لاکھ کتنے ہوتے ہوں گے۔ بس مجھے پتا تھا کہ یہ بہت زیادہ پیسے ہیں اور مجھے اب یہ 10 لاکھ ہر حال میں چاہیے تھے۔ بنا محنت کے جہاں سے بھی پیسہ نظر آتا تھا میں حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کئی بار تو سگنل پر کھڑے کھڑے لوگوں کے پرس بھی چرا لیتی تھی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور یہ سب کرتے ہوئے مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ میں پورا حق سمجھ کر یہ سب کرتی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس ہسپتال میں جاؤں اور ان سے جا کر کہوں کہ میرے ہاں بچے کی کوئی خوشخبری نہیں مل رہی۔ اب اگر 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے یہ خوشخبری دے دیں تو میرے لیے یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور جب 1 ہفتے تک خوشخبری نہیں ملے گی تو مجھے 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، کیونکہ میں شادی شدہ بھی نہیں تھی اور کنواری تھی۔ ظاہر سی بات ہے میں کیسے حاملہ ہو سکتی تھی۔ میں بھاگی بھاگی ہسپتال کے اندر داخل ہوئی۔ ہسپتال کے چوکیدار نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم کس سلسلے میں آئی ہو؟ میں نے اس اشتہار کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اسی سلسلے میں آئی ہوں۔ اس نے مجھے اندر جانے دیا۔ 1-2 نرسوں سے بات کر کے میں نے انہیں اپنی صورتحال بتائی اور ان سے جھوٹ کہا کہ میں شادی شدہ ہوں اور کافی عرصے سے میرے ہاں اولاد کی کوئی خوشخبری نہیں مل رہی، اور میں نے جھوٹی کہانی سنائی کہ میرا شوہر اب مجھے طلاق دے دے گا اگر اولاد کی خوشخبری نہ ملی، تو اس لیے بہت مجبور ہو کر یہاں پر آئی ہوں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ ہسپتال میں رکھنے کے پیسے نہ لیں، لیکن جب میں نے سنا کہ وہ لوگ بالکل فری میں لوگوں کو یہاں رکھتے ہیں تو مجھے لگا جیسے میرے دل کی مراد برائی ہے۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ مجھے مفت میں یہاں رکھا جائے۔ کچھ دن مجھے جھونپڑی میں بھی نہیں رہنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا ہسپتال بنا ہوا تھا اور اندر سے بہت خوبصورت تھا، لیکن باہر سے ایک پرانی سی عمارت ہی لگتی تھی۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں مجھ سے کچھ سوالات وغیرہ پوچھے گئے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا تو اسے کہیں یہ بات نہ پتہ چل جائے کہ میں کنواری ہوں اور میرا جھوٹ نہ پکڑا جائے۔ لیکن حیرت تو مجھے تب ہوئی جب ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور بنا کچھ کہے ہی مجھے ایک وارڈ میں منتقل کر دیا۔ وہاں میری طرح بہت سی عورتیں موجود تھیں اور سب پر امید تھیں کہ جلد ہی انہیں اولاد کی خوشخبری ملے گی، لیکن مجھے ایسی کوئی چاہت نہیں تھی۔ میں تو بس پیسوں کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ 1-2 عورتوں نے مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی منہ نہیں لگایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے منہ سے کوئی بھی بات ایسی نکلے جس سے کسی کو بھی مجھ پر شک ہو جائے، کیونکہ میں بہت ہی جلد باز قسم کی لڑکی تھی اور بہت جلدی غصے میں بھی آ جاتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ میں غصے میں خود ہی اپنا راز کھول دیتی، اور ایسا خطرہ مول ہرگز نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ عورتیں کہنے لگیں کہ یہ کافی مغرور ہے اور اکھڑ مزاج ہے۔ مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں۔ میری نگاہوں میں تو بس پیسے ہی پیسے گھوم رہے تھے۔ دن رات مجھے بس پیسوں کے ہی خواب آتے رہتے تھے۔ میں جاگتی آنکھوں سے بھی پیسوں کے خواب دیکھتی تھی۔ بار بار نرس سے پوچھتی تھی کہ کیا واقعی میں 1 ہفتے کے اندر میں امید سے ہو جاؤں گی، تو وہ مسکرا کر کہتی ہاں، اور اگر نہیں ہو سکی تو آپ کو 10 لاکھ روپے انعام میں دیے جائیں گے۔ میں تو بیٹھ کر منصوبہ بھی بنا چکی تھی کہ میں ان 10 لاکھ روپوں سے کیا کیا کروں گی۔ ادھر بیٹھی میں شیخ چلی کی طرح منصوبے بنا رہی تھی، اور دوسری طرف اس ہسپتال میں کیا چل رہا تھا اس بات کا نہ تو مجھے کوئی اندازہ تھا اور نہ ہی خبر۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوتا تھا ساری لائٹس بند کر دی جاتی تھیں اور گہرا اندھیرا ہو جاتا تھا۔ اس اندھیرے میں نرس آرام سے اپنا کام کاج کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے ایک عورت کو بات کرتے سنا، کاش میں اس ہسپتال میں نہ آتی، مجھے امید سے نہیں ہونا، میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر اس طرح کے کام بھی کیے جاتے ہیں۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر وہ کس طرح کے کاموں کی بات کر رہی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے میں نے شروع سے انہیں منہ نہیں لگایا تھا، اس لیے اب براہ راست ان سے پوچھ نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے ان کی باتیں کان لگا کر سننے لگی۔ وہ کچھ پراسرار سی باتیں کر رہی تھیں، لیکن مجھے ان کی باتوں کا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس ہسپتال میں کچھ غلط کام کیا جاتا ہے۔ عموماً ہسپتالوں میں ڈاکٹرز لاپرواہی وغیرہ کرتے ہی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ یہی سب سوچ کر میں نے خود کو مطمئن کر دیا۔ اب مجھے شدت سے اس بات کا انتظار تھا کہ کب 1 ہفتہ گزرے گا اور کب مجھے 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ ایک ایک دن میں انگلیوں پر گن کر گزار رہی تھی، مجھ سے صبر بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں روزانہ وہاں موجود نرس سے ایک ہی سوال پوچھتی کہ اگر میں حاملہ نہ ہوئی تو مجھے 10 لاکھ روپے ملیں گے نا، اور وہ مجھے یقین دلاتی کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ میں بھی آگے سے خوش ہو جاتی۔
میں حقیقت سے آنکھیں چرا کر 10 لاکھ کا خواب دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف ان عورتوں کی باتیں مجھے مسلسل شک میں مبتلا کر رہی تھیں۔ بہت سی عورتیں ناراض ہو کر وہاں سے جا رہی تھیں، حالانکہ کچھ کو خوشخبری بھی مل گئی تھی، پھر بھی وہ ناراض تھیں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے سالوں کے بعد اتنی بڑی خوشی مل جائے، پھر بھی وہ لوگ خوش نہیں ہیں بلکہ غمزدہ ہو رہی ہیں۔ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن ہسپتال کی نرسوں اور وہاں موجود عورتوں کے بیچ بہت بڑا جھگڑا ہوا۔ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ تم لوگ جھوٹ بول کر ہمیں یہاں لے کر آئے ہو، دیکھو تم نے کہا تھا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، جبکہ میں نے باہر سے ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ آخر تم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں کتنا خوش ہو گئی تھی ان کے بیچ ہونے والی بحث سے۔ مجھے اس بات کا علم ہوا کہ وہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں اور جھوٹے ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ وہ امید سے ہو گئے ہیں، لیکن دراصل کوئی بھی امید سے نہیں ہوا ہوتا۔ آخر اس سب کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب ایک ہفتہ پورا ہو گیا تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ چلو میرے ہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں بس اپنے پیسے لوں گی اور یہاں سے چلی جاؤں گی اور اپنی نئی زندگی شروع کروں گی، میری بلا سے یہاں پر کچھ بھی ہوتا رہے۔ لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایک دم سے اپنے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا۔ میں درد کی شدت سے چلانے لگی۔ نرس بھاگ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا، تمہیں درد ہو رہا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں مجھے شدید ترین درد ہو رہا ہے۔ آخر مجھے یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نرس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، تم یہاں جس کام کے لیے آئی تھی وہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک انجیکشن لگا دیا جس کی وجہ سے میں بے ہوشی میں چلی گئی۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں موجود تھی جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں شدید درد سرایت کر گیا ہے۔ میرا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر گیا جہاں ٹانکوں کے تازہ تازہ نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ مجھے شدید حیرت ہوئی اور خوف بھی محسوس ہوا کہ مجھے یہ ٹانکے کیوں لگے ہیں، آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ مجھے پیٹ میں اتنا زیادہ درد ہوا اور پھر اچانک سے یہ ٹانکے، یہ سب کیا ہوا ہے؟ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ اگر کوئی وہاں موجود ہے تو اندر آ کر مجھے کھولے اور مجھے بتائے کہ آخر کیا ہوا تھا۔ شاید نرس وغیرہ باہر ہی کھڑی تھیں، ان تک میری آواز پہنچ گئی۔ انہوں نے مجھے جاگے دیکھا تو فوراً سے کہنے لگی، آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کو کھول دیتی ہوں، لیکن آپ کو پرسکون رہنا ہوگا، آپ کے زخم ابھی تازہ ہیں، یہ کھل جائیں گے۔ میں نے اس نرس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا، میرا آپریشن کیوں کیا گیا ہے، مجھے ہر بات بالکل سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گی۔ میں دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہوں جو خاموشی سے بیٹھ جاؤں اور کچھ نہ کہوں۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے مجھے بالکل صحیح صحیح بتاؤ۔ میرے دھمکانے پر وہ نرس فوراً سے کہنے لگی، آپ نہیں جانتی یہاں پر بہت عرصے سے گردے بیچنے کا کاروبار چلتا ہے۔ یہاں پر عورتوں کو اس بہانے لایا جاتا ہے کہ وہ جلدی امید سے ہو جائیں گی اور پھر ان کو ایسی دوائی دی جاتی ہے جس سے ان کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، ان کے مکمل ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں اور پھر آپریشن کے ذریعے ان کے گردے نکال دیے جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی، یعنی کہ میرے گردے بھی انہوں نے نکال لیے تھے۔ آخر یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی؟ میں نے اپنے ساتھ یہ کیا کر لیا تھا؟ میں نے اس نرس سے کہا کہ تم لوگ 10 لاکھ کے انعام کا جھوٹا لالچ دیتے ہو نا؟ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو کسی کو 10 لاکھ روپے دے گا۔ میں نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری تھی، 10 لاکھ کے لالچ میں اپنا ایک گردہ ہی گوا دیا تھا۔ اب میرے پاس سوائے رونے اور سر پیٹنے کے کوئی چارہ باقی نہیں رہا تھا۔ تھوڑے دن بعد مجھے وہاں سے جانے کی اجازت مل گئی اور مجھے کہا گیا کہ اپنا منہ بند رکھنا ورنہ ہم تمہیں دوبارہ یہاں لے آئیں گے۔ میرا ارادہ تھا کہ یہاں سے باہر جا کر سب کو ان کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن اب وہ مسلسل مجھے دھمکی دے رہے تھے اور میرا پیچھا بھی کر رہے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اسی جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرا زخم شدید درد کر رہا تھا لیکن ان لوگوں کی نظر رکھنے کی وجہ سے میں اپنی مرہم پٹی کروانے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اپنی اس حالت پر مجھے خود ترس آ رہا تھا۔ ایسے میں مجھے وہ بوڑھی عورت یاد آئی، ایک وہی تھی جو میری مدد کر سکتی تھی۔ ہمیشہ اس نے میری مدد کی اور میں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا۔ اب مجھے خود پر شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں ایک بہت ہی خود غرض انسان تھی۔ یہ شرمندگی بھی بس تھوڑی ہی دیر کے لیے تھی۔ رات گہری ہوئی تو میں چپکے سے اپنی جھونپڑی سے باہر نکلی اور اپنا چہرہ چھپا کر اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی کے باہر آ گئی۔ میں چاہتی تھی کہ ایسی حالت میں وہ میری مدد کرے۔ میرے پاس پیسے بھی بالکل ختم ہو چکے تھے، صرف وہی تھی جو میری مدد کر سکتی تھی۔
اس نے جب اپنی جھونپڑی پر کسی کو دیکھا تو کہنے لگی، کون ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں مدد کے لیے آئی ہوں، مجھے اس وقت مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ مجھے انکار مت کریے گا۔ میری آواز سن کر اس نے اندر سے ہی جواب دیا کہ اب تم واپس چلی جاؤ، پہلے ہی میں تمہاری وجہ سے بہت زیادہ بے عزت ہو چکی ہوں، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جہاں جانا ہے جاؤ۔ لیکن میں نے اس کی خوب منتیں کی، میں نے کہا کہ میں زخمی ہوں، مجھے اندر آنے دو۔ یہ سن کر اس نے فوراً سے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میرا زخم دیکھ کر کہنے لگی کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے ایک من گھڑت کہانی سنا دی کہ کچھ لوگوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی لیکن میں کسی طرح بچ نکلی۔ میں جانتی تھی اس طرح وہ مجھے اپنے پاس رکھنے پر راضی ہو جائے گی۔ اگر میں اسے بتاتی کہ اپنے لالچ کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچی ہوں تو وہ ہرگز مجھے اپنے پاس نہ رکھتی، شاید دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتی۔ کچھ دن میں اس کے پاس ہی رہی، اس نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا، میرے زخم بالکل ٹھیک ہونے لگے۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگی، جب سے تم اس جھونپڑی میں آئی ہو تب سے کچھ لوگ باہر کھڑے ہر وقت جھونپڑی کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا تم کسی سے جھگڑ کر آئی ہو یا کسی کے پیسے چرائے ہیں؟ میں نے اپنے چہرے پر معصومیت سجائی اور اس سے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ لوگ میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں میں بالکل بھی نہیں جانتی ہوں۔ مگر میں آخر کتنے دن تک یہ بات اس سے چھپا سکتی تھی؟ ایک دن اسے حقیقت پتہ چل ہی گئی۔ جو لوگ میرے پیچھا کر رہے تھے ان لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ ہمارے پاس پیسوں کے لالچ میں آئی تھی اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کے لالچ کی وجہ سے ہوا۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت خوب غصہ ہوئی اور اس نے مجھے اپنی جھونپڑی سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ میں تمہاری وجہ سے کسی بھی مصیبت کو اپنے سر پر نہیں آنے دے سکتی، یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ہر جگہ وہ لوگ میرا پیچھا کیا کرتے تھے۔ ایک دن تھک ہار کر میں اس ہسپتال میں واپس آ گئی اور وہاں ایک نرس سے کہا کہ مجھے بھی یہاں پر کام دلوا دو، یہ سب لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں اور میں اپنی غربت سے سخت تنگ آ چکی ہوں، کوئی بھی کام ہوگا میں کر لوں گی۔ وہ مان گئی اور اس نے مجھے وہاں کام دلوا دیا۔ وہاں کام کرتے ہوئے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہاں لوگ پیسے کی خاطر کچھ بھی کرنے کو راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہسپتال ایک بہت بڑے ڈاکٹر کی زیر نگرانی تھا۔ صبح میں وہ ایک اچھا ڈاکٹر بن کر ایک مشہور اور بڑے ہسپتال میں کام کرتا تھا اور رات کے وقت اپنا یہ غیر قانونی ہسپتال چلاتا تھا اور خوب پیسے کماتا تھا۔ مجھے بھی اچھے پیسے مل رہے تھے۔ یہاں سارے غیر قانونی کام ہوتے تھے اور میں پیسوں کے لیے یہ سب کرتی رہی۔ میں نے کرائے پر ایک چھوٹا سا گھر بھی لے لیا تھا۔ میں سوچتی جلد ہی مزید پیسے کما کر میں اس سے بھی بڑا گھر لوں گی جو صرف میرا ہوگا، مگر میری یہ خوش فہمی اور مزے صرف تھوڑے عرصے تک ہی رہے تھے۔ ایک دن نہ جانے کسی نے پولیس کو اس بات کی اطلاع دے دی کہ اس ہسپتال میں غلط کام ہوتے ہیں۔ پولیس نے یہاں چھاپا مارا اور ہم سب کو پکڑ کر جیل لے گئی۔ میں بہت پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا، میں جیل سے کیسے نکلوں گی؟ میرا تو کوئی جاننے والا بھی نہیں جو یہاں سے نکلنے میں مدد کرتا۔ ہمارے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور تمام ثبوتوں کی روشنی میں سخت سے سخت سزائیں سنائی گئیں۔ اب میں جیل میں قید ہوں، میرے لالچ نے مجھے سلاخوں کے پیچھے قید کر کے رکھ دیا ہے، شاید میں یہاں سے اب کبھی بھی نکل نہ پاؤں گی۔